ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جمہور امت کا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا۔ دیکھیے یہ سوال ہو گیا۔ اب اس سوال میں جو چیز جس اشکال کا ہم نے رد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث میں مختلف قسم کی احادیث آئی ہیں، جس میں بعض لوگوں کو اشکال وارد ہوتا ہے، وہ اس میں تعارض بیان کرتے ہیں۔ مثلا دلائل النبوہ میں امام بہقی علیہ رحمہ کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اور ابن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ وغیرہ، نبی علیہ السلام نے اپنا نسب بیان فرمایا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی لوگ دو گروہ نہیں ہوئے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین جماعت میں پیدا فرمایا۔ میں اپنے والدین سے اس طرح پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہیں پہنچی، یعنی میں آدم سے لے کر اپنے والدین تک خالص نکاح سے پیدا ہوا۔ میں نفس کے اعتبار سے، آبا کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے بہتر ہوں۔ یہ ایک طرز کی روایات ہیں، اس مضمون کی کتب احادیث میں روایات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماں باپ کے نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی بھی ماں باپ کا کوئی رشتہ کبھی بدکاری پر جمع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، اور میں صاف اور مہذب والدین ماں باپ کے رشتوں میں آیا ہوں۔ اللہ زی یرا کا ہین تقوم و تقلب کا فی الساجدین۔ یہ دلائل النبوت میں بھی یہ روایات موجود ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اب یہ اس مضمون کی بھی ذخیرہ کتب میں روایات موجود ہیں، اور اس کے برعکس ایسی روایات بھی موجود ہیں جس میں اس طرح کا ذکر بھی ہے کہ میرا اور تمہارا دونوں کا باپ جو ہے وہ جہنمی ہے، لہٰذا جہنمی ہونے کا رشتوں کے باب میں اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں کہ والدین جو تھے وہ مومنین تھے۔ لہٰذا جن لوگوں کو، جن بدعقیدہ، گستاخ، بے ادب، متشدد لوگوں کو جہاں سے اشکال وارد ہوا ہے، تو لہذا ان کے اشکال کے جواب میں اب احادیث کے اس تعارض کا اس کے اندر تطبیق کیا ہوگی؟ تو ابوین مصطفیٰ کی احادیث میں تعارض کی تطبیق محدثین نے یہ بیان کی کہ یہ جو روایات آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا اور میرا باپ یہ کیا ہیں، اس طرح ہیں، تو وہاں سے مراد کیا ہے؟ تو محدثین نے ایک بات یہ کہا بھی یہاں سے باپ مراد نہیں ہے، وہاں سے مراد چچا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا چچا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ابن کہا جاتا ہے۔ تو لہذا قرآن میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ چچا کو باپ کہا جاتا تھا، تو ابی لہب چچا تھا کہ نہیں تھا؟ لہذا اس لیے چچا کو باپ کہا جاتا تھا۔ والدین کے ایمان کی نفی نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ چچا کے رشتے کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ابوین مصطفیٰ کے لیے دعائے مغفرت کی احادیث بھی موجود ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجون پر بہت افسردگی اور غم کی حالت میں اترے،
اور جب تک آپ کے رب نے چاہا تو آپ وہاں مقام ہجون میں ٹھہرے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس جب آئے تو مسرت، فرحت، انبساط، شادمانی کے ساتھ خوش واپس لوٹے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ہجون میں جب اترے تھے تو افسردہ تھے، اور جب واپس ہوئے تو خوش آپ لوٹے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے التجا کی تو میرے رب نے میری ماں کو زندہ کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو لٹا دیا۔ یہ الناسخ والمنسوخ کی روایات ہیں۔ لہٰذا اس کے برعکس یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے والدین کے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ روایت پڑھی تو انہوں نے ایمان والدین مصطفیٰ، ایمان ابوین مصطفیٰ کی نفی اور اس پر جارحیت، جسارت کا، بے ادبی کا، گستاخی کا مضمون پیدا کرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ابوین مصطفیٰ کے لیے مغفرت والی روایتیں بھی موجود ہیں اور ابوین مصطفیٰ کے بارے میں عدم مغفرت والی روایات بھی موجود ہیں۔ تو لہذا تعارض ہوا، لہذا اس تعارض کا پھر جواب کیا ہوا؟ تو ذہن میں یہ رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین کریمین مواحد تھے، مومن تھے اور جنتی تھے، مغفرت یافتہ تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائے مغفرت سے منع کیا گیا کہ اے نبی ہم نے ان کو تو معاف کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا محدثین نے اصول بیان کیے، اور جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا مفہوم آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھ کے حضور کی امت میں داخل ہونے کے ساتھ حضور کے شرف صحابیات سے، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا، تو لہٰذا صحابی ہونا ان کا وہ اصول کی روشنی میں وہ 40 سال کے بعد ہونا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھا کر اپنا صحابی بنایا، کیونکہ صحابی ہونا بڑا شرف تھا۔ تو لہذا اس طریقے پر کہ حضور کا امتی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہو جائے، تو لہذا جہاں نفی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے، جہاں اس بات ہے اس کا مفہوم یہ ہے، لہذا احادیث میں تعارض نہیں ہے۔ جب تک آپ اصولی طور پر احادیث کے تعارض کو تطبیق دینے کے لیے محدثین کی طرف رجوع نہیں کریں گے، محض اپنے عقل کو اصول اور ضابطہ بنائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے میرے لیے دین نقل کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور وہ ناقلین حدیث جو احادیث کے شارحین ہیں، اگر ان کی شرح پر اعتماد نہیں کریں گے، محض عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، تعویلات کریں گے، تعریف کریں گے، تو پھر عقیدے کے معاملے میں آپ بے ادبی اور گستاخی کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جمہور امت کا عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کا ہے، اور ہم اسی عقیدے پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک صلبوں اور پاک رحموں میں رکھا۔ والسلام۔